محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے لوگوں کی فطرت زمین کے مانند ہے۔ لوگوں کے مختلف مزاج پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے مزاج کا یہ اختلاف زمین کے مزاج کے مختلف ہونے کی طرح ہے۔ بعض لوگ نرم اور سہل خو ہوتے ہیں اور بعض سخت کھردرے۔ کچھ لوگ بار آور اور زرخیز زمین کی طرح فراخ دل و فیاض ہوتے ہیں اور کچھ بنجر زمین کی طرح صورت جہاں نہ پانی ٹھہرتا ہے اور نہ سبزہ اگتا ہے بخیل ہوتے ہیں۔ زمین کے مختلف انواع کے ساتھ انسان کا طرز عمل ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ پتھریلی اور اونچی زمین پر انسان آہستہ خرامی اور احتیاط سے چلتا ہے، جبکہ نرم اور ہموار زمین پر اطمینان سے بھاگا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ساری زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لی اور اس سے آدم پیدا کیا۔ اب آدم کے بیٹے زمین کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید، کوئی کالا ہے اور کوئی ان کے درمیان ہے، کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی سخت، کوئی خبیث ہے اور کوئی اچھا۔ لوگوں سے تعامل میں اس امر کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی لائق ہے کہ لوگوں کے مزاج کا لازمی اثر ان کے فیصلوں اور ارادوں پر پڑتا ہے۔ یقین نہ آئے تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ زندگی میں کبھی آپ کو خدا نخواستہ ازدواجی معاملات میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اپنے ایسے ساتھی، دوست یا رفیق کار سے جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ سخت اور کھردرے مزاج کا مالک ہے، مشورہ کر کے دیکھیے۔ مثلاً آپ اس سے کہیں کہ میری بیوی بہت مسائل کھڑے کر رہی ہے، وہ میرا ذرہ برابر احترام نہیں کرتی، بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ بیویاں صرف ڈنڈے کے بل پر سیدھی رہتی ہیں، مرد بنو مرد، اس کا غرور خاک میں ملا دو اور ایسی پھنٹی لگاؤ کہ ساری عمر یاد رکھے۔ آپ طیش میں آ کر اس کی ہدایت پر عمل کریں گے اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ بیٹھیں گے۔ اب یہی پرابلم اپنے اس دوست، ساتھی یا رفیق کار کے سامنے رکھیں جس کے متعلق معروف ہے کہ وہ نرم مزاج اور حساس دل کا مالک ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی رہنمائی کچھ اس طرح کرے گا، بھائی میرے خیال کرنا، تمہاری بیوی صرف تمہاری بیوی ہی نہیں، تمہارے بچوں کی ماں بھی ہے، اور دنیا میں کون سا ایسا بندھن ہے جس کا باہمی اختلافات اور مشکلات کا سامنا نہیں۔ تمہیں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو بھی ہو وہ تمہاری زوجہ اور شریک حیات ہے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی۔ ملاحظہ کریں کہ آدمی کی طبیعت اس کے خیالات و نظریات اور فیصلوں پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ غصہ اس کی نفسیات تبدیل کر کے اس کے فیصلے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک قاتل گزرا ہے جس نے 1، 2 یا 10، 20 نہیں، پورے 99 قتل کیے تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگوں کے انتقام سے کیوں کر بچ پایا۔ شاید لوگوں پر اس کی دہشت اس حد تک طاری تھی کہ وہ اس کے قریب آنے کی جرأت نہیں کرتے تھے، یا وہ دشتوں اور صحراؤں میں چھپتا پھرتا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، قابل لحاظ امر یہ ہے کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور توبہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس نے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے ایک عبادت گزار راہب کے بارے میں بتایا جو دن رات مصلے پر کھڑا گریہ وزاری میں مصروف رہتا تھا۔ راہب تھا تو نرم مزاج، لیکن تھوڑا جذباتی تھا۔ قاتل راہب کے ہاں اس کی خانقاہ میں گیا اور اس سے ملتے ہی کہا، میں 99 کا قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی سبیل ہے؟ راہب جو ایک چونٹی کے قتل کو بھی کبیرہ گناہ سمجھتا تھا، اس کا یہ سوال سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے جھرجھری لی اور چلا کر بولا، نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں۔ کم علم راہب سے جو فیصلہ کرتے وقت اپنے جذبات کو سامنے رکھتا تھا، اس سے زیادہ کیا امید کی جا سکتی تھی؟
قاتل جو ایک سخت مزاج آدمی تھا، راہب کا یہ جواب سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے راہب کی طرف دیکھا اور یکایک اپنا خنجر نکال کر اس کے جسم میں اتار دیا اور تقریباً بھاگتا ہوا خانقاہ سے نکل گیا۔ چند دن گزرے اور قاتل کو ایک بار پھر یہ خیال آیا کہ اس نے کسی بڑے عالم کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ بتایا۔ وہ پیدل ہی اس کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس کا عالم سے سامنا ہوا تو اسے ایک معاملہ فہم آدمی نظر آیا جسے علم کے وقار نے بارعب اور پرکشش بنا دیا تھا۔ قاتل نے جرأت مندانہ عرض کی، میں نے 100 قتل کیے ہیں، میرے لیے کوئی توبہ کی راہ ہے؟ عالم نے فوراً جواب دیا، سبحان اللہ، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ ایک عمدہ جواب تھا۔ واقعی اس کے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا تھا؟ رب ارض و سما کے دربار میں حاضر ہو کر گریہ وزاری اور عاجزی کرنے سے اسے کون روک سکتا تھا؟ عالم نے جو علم و شریعت کی بنا پر فیصلہ کرتا تھا، نہ کہ اپنے جذبات و احساسات سے مغلوب ہو کر، اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن تم بدکاروں کے علاقے میں رہتے ہو، تم فلاں شہر چلے جاؤ، وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ آدمی تائب ہو کر سرساری کے عالم میں چل پڑا، لیکن منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے موت نے آ کر پکڑ لیا۔ اس کی روح وصول کرنے کے لیے رحمت اور عذاب کے فرشتے نازل ہوئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ آدمی توبہ تائب ہو کر آیا تھا۔ اس پر عذاب کے فرشتوں نے اعتراض کیا، کہا، اس نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا۔ اللہ نے ان کی جانب ایک فرشتہ آدمی کے شکل میں بھیجا جس نے ان کے اختلاف کا یہ حل نکالا کہ دونوں شہروں کے درمیانی زمین ناپی جائے۔ وہ جس شہر کے قریب ہوا اسی کے باشندوں میں شمار کیا جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے شہر کو حکم دیا کہ تم میرے اس بندے کے قریب آ جاؤ، اور معصیت کاروں کے شہر سے کہا کہ تم میرے بندے سے دور ہو جاؤ۔ چنانچہ نیکوکاروں کا شہر اس کے قریب پا کر رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ نے کئی ایک مفتی صاحبان کا مشاہدہ کیا ہوگا جو مسائل شرعیہ میں فتویٰ صادر کرتے وقت جذبات کی روح میں پڑوسی اپنی بیوی سے ہمیشہ جھگڑا کرتا تھا۔ ایک دن ان کے اختلاف نے شدت اختیار کی اور اس نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا۔ دوبارہ جھگڑا ہوا، اس نے پھر ایک طلاق دی اور بعد میں رجوع کر لیا۔ میں اس سے جب بھی ملتا اسے سمجھاتا کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا؟ میں اسے یہ بھی یاد دلاتا رہتا کہ اب ایک آخری طلاق باقی ہے، یہ طلاق بھی تم دے بیٹھے تو تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال نہیں رہے گی، الا یہ کہ وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے، پھر وہاں سے طلاق ہو۔ اس لیے خدا کا خوف کرو اور اپنا گھر برباد نہ کرو۔ لیکن افسوس، اس نے میری کسی ہدایت پر کان نہیں دھرا۔ ایک روز وہ میرے ہاں آیا، اس کا رنگ بدلا ہوا تھا، کہنے لگا، یا شیخ، آج پھر جھگڑا ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی۔ اس کی یہ بات مجھے عجیب نہیں لگی، لیکن جب اس نے کہا کہ آپ کسی ایسے مفتی کو جانتے ہیں جو مجھے اس بار بھی رجوع کرنے کا فتویٰ دے سکے، تو اس کا یہ سوال سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس کی حالت پر غور کیا تو اسی نتیجے میں پہنچا جس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سے لوگ زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرتے وقت اپنے جذبات اور مزاج سے اثر لیتے ہیں۔ بعض افراد جن کے متعلق آپ کو علم ہے کہ وہ پیسے سے پیار کرتے ہیں، انہیں اہل ثروت کے آگے جھکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو چندہ حیرت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے گھر اور اہل و عیال کی ضروریات نظر انداز کر کے مال جمع کریں گے، کنجوسی سے کام لیں گے اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنے اسی لالچی مزاج کے تابع ہو کر راستے کا تعین کریں گے۔ آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ مال کے پجاری ہیں، اور کوشش کیجئے کہ تعامل کے دوران ان کے مزاج کی یہ خاص کیفیت آپ کے پیش نظر رہے۔